तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सेटअप को मदर ऑफ रिगिंग और मदर ऑफ यू टर्न करार दे दिया है। एक अहम पैगाम उनका सामने आया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मियां असलम इकबाल लंबे अरसे के बाद दाढ़ी मूंछों के साथ मंजर आम पर आ गए हैं और एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की है। और इसके अलावा सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने। ये एक फेक न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सब कुछ ले लिया, नून लीग के पास कुछ नहीं बचा और एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब इस पे हम के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक जेल से पैगाम भेजा है। अलीमा खान साहिबा मुलाकात से बाहर आई तो उन्होंने वो पैगाम दिया। खान साहब ने मदर ऑफ यू टर्न और मदर ऑफ रिगिंग करार दिया है मौजूदा सेटअप को। उन्होंने कहा है कि हमें तो रैली भी नहीं निकालने दी गई, ना हमें कुछ जलसा करने दिया गया, ना हमने कोई जुलूस किया, और फिर पकड़ धकड़ हमारी सारी जारी रही। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को, बल्कि वो कह रहे थे कि मुजरिमान को छोड़ के तो इमरान खान के ऊपर केसेस बना दिए गए, बेशुमार केसेस बना दिए गए, लूटने वालों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा के बकौल इमरान खान साहब का ये पैगाम जो है सामने आया है। लोगों को नुमाइंदे जीतने, अपने नुमाइंदे चुनने का हक हासिल है, ये हक पाकिस्तान का आइन उन्हें देता है, लेकिन यहाँ पर उस पर भी शब खून मारा गया, यू टर्न लिया गया। जो लोगों ने वोट दिए वो रात के अंधेरे में उसको तब्दील कर दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंटरनेट बंद करना एक जुर्म था जो किया गया और रिगिंग की गई, जिसके बाद रिजल्ट जो है वो चेंज कर दिए गए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमें सीटें मिलनी चाहिए। रात को नताइज तब्दील हुए और सुबह कुछ और नताइज थे। फिर उन्होंने कहा कि एक तो होता है प्री पोल रिगिंग, फिर एक होता है पोस्ट पोल रिगिंग। हर किस्म की रिगिंग का सहारा लिया गया। हमें इलेक्शन से आउट करके जलसे जुलूस बल्ला वापस ले लेना सारा करके हमें ये प्री पोल रिगिंग की गई, और उसके बाद इंटरनेट बिठाने के बाद जो है वो पोस्ट पोल रिगिंग की गई। एक कमिश्नर का ज़मीर जागा है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को भी हमारी टीम के साथ राब्ते हैं, वो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम उनके नाम इसलिए नहीं ले रहे कि उनकी जानों को ख़तरा है, उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उनके लिए मसाइल जो है वो पैदा किए जाएंगे। और आज कमिश्नर खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब कहते हैं कि कल को बाकी लोग भी खड़े हो सकते हैं। दूसरी खबर पे आ जाते हैं जी। इमरान खान साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। और जनाब इमरान खान साहब ने तो बड़ों बड़ों की सियासत छुड़वाने का ऐलान कर दिया है। वो तो बड़े बड़ों की सियासत छुड़वाने पे तुले हुए हैं, और ऐसे लोगों की सियासत छुड़वाने पे तुले हैं जो बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि सियासत छोड़ दें, सियासत छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ते थे। लेकिन खान साहब तो उनको जुड़ गए हैं जेल में बैठे बैठे। तो अब सोशल मीडिया पर ये ख़त जो है वो वायरल हुआ, और इतना फिर वही बात कि सोशल मीडिया बेसिकली मेरे नज़दीक इसमें इतना झूठ चलता है, इतना झूठ चलता है कि तसव्वुर भी नहीं किया जाता। और फिर वो गए मुसलसल झूठ इतना बोलो कि वो सच बन लगने लगे। बहरहाल कल जब ये ख़त वायरल हुआ तो मुझे तो एक सेकंड के लिए भी मेरे तक पहुंचा था ये ख़त, एक सेकंड के लिए भी गुमान में ये बात नहीं आई कि इस खत में कोई हकीकत हो सकती है कि इमरान खान साहब इस स्टेज पे आके वो कहेंगे कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। हो सकता है स्टार्ट में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब ये खत आता तो मेरे भी जहन में ये बात आ जाती कि यार शायद खान साहब डर गए हैं, लेकिन खान साहब ने जिस दिलेरी से तमाम चीज़ों को फेस किया और अब इस स्टेज पे आके के तमाम रुकावटों के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले इलेक्शन में कामयाब हुए, क्योंकि ये तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि जो भी जीता है वो इमरान खान ही जीता है। किसी की शख्स बहुत कम, मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो इलेक्टेबल्स भी उनके पास नहीं थे और कोई ऐसा तगड़ा उम्मीदवार नहीं था जिसके बारे में हम कहें कि भाई अपने हल्के में से इतना ज़्यादा काम किया है जीत सके। जिसको इमरान खान ने टिकट दिया, चाहे उसे वो पेंसिल मिली, चाहे उसे कलम मिला, चाहे उसको दवात मिली, चाहे उसको कुछ भी मिला, वो जीता है अपने इलाके से। और फिर यहाँ पर शोर डाला गया और बाद में यहाँ तक नौबत आ गई कि फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसकी तरदीद करनी पड़ी, और तरदीद करनी पड़ी कि जनाब हमारा इससे ख़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये फेक ख़त है।
تیسری خبر پہ آتے ہیں جناب، جس پہ میں کہہ رہا ہوں PDM2 جو ہے وہ شروع ہوئی چاہتی ہے۔ میں نے 9 فروری کو یہ اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جناب یہ ادھر ادھر کی گھمائیں گے پھرائیں گے، ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے، حکم ملا ہوا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہوں گے، کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب کا چلا تھا، مجھے یہ بھی کلیئر تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے، لیکن میں نے سمجھا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ میں نے یوز کر دیا تھا لفظ کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے رات کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس کی، جس میں پیپلز پارٹی نے ایک قسم کا نون لیگ کی وہ آپ سمجھیں کہ وہ بری حالت کر دی ہے، سب کچھ اس سے لے بھی گئے ہیں اور کچھ نہیں بھی لیا۔ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، سب کو پتہ ہے، جو کل سے کل بھی چل رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اسپیکر مسلم لیگ نون کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، پنجاب میں گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، سندھ میں مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اب یہ جو سندھ کا گورنر ہے یہ بیسیکلی نون لیگ، ظاہر ہے وہ 17 سیٹوں والے MQ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو 17 سیٹوں والا گورنر ہوگا سندھ میں، نون لیگ کے کھاتے میں وہ جائے گا۔ بے شک پیپلز پارٹی کے لاکھ اختلافات ہیں اس سے MQM سے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور وہ ڈیل شریف صاحب جو ہیں، میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس تمام کمپین کو، اس تمام کٹ جوڑ کرنے کو، تو شہباز شریف صاحب کے بعد جو ہے نا انہوں نے MQM کو بھی ساتھ جوڑا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، نون لیگ ان کو سپورٹ کرے گی۔ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ رات کو نون لیگ کی نون اس پریس کانفرنس میں نظر نہیں آئی۔ یہ بات میں بڑا پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے، اگر اس میں سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے تو پیچھے ککھ نہیں بچتا۔ سیم چیز مسلم لیگ نون میں سے اگر نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو نکال دیا جائے تو نون لیگ میں بھی ککھ نہیں بچتا۔ میاں صاحب جب 9 مئی کو وہ وکٹری سپیچ انہوں نے کی اور اس کے بعد سے میاں صاحب کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی خاطر خواہ نہ میٹنگز میں نظر آ رہے ہیں، نہ اجلاسوں میں نظر آ رہے ہیں، میاں صاحب بالکل کارنر پہ ہیں اور ان کو اس میٹنگ میں بھی وہ نظر نہیں آئے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نون لیگ کی اکثریت حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جانا چاہتی تھی، یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نون لیگ کی بڑی قیادت یہ بات کر چکی ہے، وہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بھی پنجاب میں حکومت کریں، باقی فیڈرل میں جو دیکھتا ہے دیکھے، لیکن پھر جو وہ کہتے ہیں نا لے کے آئے ہیں تو انہوں نے پھر کچھ اپنی بھی ان کی ہوں گی کہ بھائی بنانی تو پڑے گی حکومت، تو اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب بھی ناراض ہے، کیونکہ میاں صاحب کا بھی میری اطلاعات کے مطابق، میرے جو سورسز بتاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا موقف یہ تھا کہ کسی بھی صورت حکومت وفاق میں نہیں بنانی چاہیے، اور جب وہ یہ نہیں ہوا تو میاں صاحب نے اپنے آپ کو وہ سائڈ پہ کر لیا۔ اب ایک طرف مجھے یاد آ رہا تھا وہ پیٹ پھاڑ دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، لیکن شیر آٹا کھا جاتا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے رات کی پریس کانفرنس کے بعد کہ تیر نے پہلے آٹے کے بورے میں سوراخ کیا اور پھر شیر نے اس کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈیل کا اصل فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، جس کو تمام آئینی سیٹیں ملی ہیں۔ اچھا، ابھی آئینی سیٹیں زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جب اگر اسمبلی ڈیزالو بھی کر دی جاتی ہے کسی صورت میں، تو صدر بھی نہیں چھیڑے گا، وہ بھی 5 سال پورے کرے گا، اور اگر صدر رہے گا تو پھر اس کے نمائندے گورنر جو ہیں وفاق کے، وہ بھی رہیں گے 5 سال، تو جو ٹوٹ پھوٹ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کرائسس کے اندر معیشت ہماری اس وقت موجود ہے، اس کرائسس کے اندر سے نکلنا اتنا آسان تو ہے نہیں، نہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ ہے کہ وہ رگڑے جن آئے اور کہ یار معیشت بہتر کر دو۔ ابھی تو فی الحال جو بھی حکومت بنے گی، جتنے عرصے کے لیے بھی بنے گی، پہلے سال 2 سال تو ان کو چھتر ہی پڑنے ہیں عوام سے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، اب آپ بھی دیکھیں کل پرسوں بھی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی، کہ لوگوں کے لیے جینا دوبر ہو گیا ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی اچھا وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو کی مثال کی طرح پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ جناب یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے، آؤ ہم ساتھ ہیں، ہم تو اکٹھے تھے، جہاں پر چتر پڑنے شروع ہوں گے پیپلز پارٹی کہے گی جی ہم نے تو منسٹریز لی نہیں، یہ ہمارے منسٹر ہوتے تو ہمارے پاس تو بڑے فارمولے تھے۔
آخری خبر کی طرف آتے ہیں جناب۔ فیصل جاوید صاحب بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب جو کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنی راہداری ضمانت کروائی ہے۔ اس کے بعد وہ اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اچھا، اب یہ ریلیف، فیصل جاوید صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے لاپتہ تھے، اب ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی اب انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں تو ظاہر ان کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ میاں اسلم اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ووٹ بڑا کلیئر ہے کہ کسی کو نہیں ملا، پوری عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، باقی تمام لوگوں کے فارمولے جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے انہوں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں ایک ووٹ ہے اور ووٹ ہے صرف عمران خان کا، باقی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی کو انہوں نے کافی زیادہ آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ اس پر انہوں نے یہ بھی بڑا کلیئرلی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا میرے پہ 9 مئی کے کیسز ہیں، میں کہیں کسی جگہ کہیں فوٹیج میں نظر آ رہا ہوں، چاہے وہ میں ٹاور پہ جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ہوں، چاہے میں گور کمانڈر ہاؤس کے یا جناح ہاؤس کے ارد گرد ہوں، یا میں زمان پارک میں، جہاں بھی ہو میری فوٹیج نکال دے، مجھے جو مرضی سزا دے دیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔